پیارے بہنوں بھائیوں، یہ ہے نماز کی حدیثیں سنن نسائی سے، حدیث نمبر ہے 885۔ اس سے پہلے ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی، اس میں تھی حدیث نمبر 461 سے 487۔ اس میں ہے 885 سے شروع ہوتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو ایک اور آدمی بھی آیا اور اس نے نماز پڑھی۔ پھر وہ آیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جواب دیا اور فرمایا، واپس جا، پھر نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ واپس گیا، دوبارہ نماز پڑھی جیسے پہلے پڑھی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سلام کیا۔ آپ نے فرمایا، وعلیکم السلام، واپس جا، پھر نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اس آدمی نے 3 دفعہ ایسے ہی کیا۔ آخر اس آدمی نے کہا، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا، میں اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا، لہٰذا آپ مجھے سکھا دیجئے۔ آپ نے فرمایا، جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو سب سے پہلے اللہ اکبر کہہ، پھر جس قدر تو قرآن پڑھ سکے پڑھ، پھر رکوع کر حتیٰ کہ تجھے رکوع میں اطمینان نصیب ہو، پھر سر اٹھا حتیٰ کہ سیدھا کھڑا ہو جائے، پھر سجدہ کر حتیٰ کہ سجدے میں تجھے اطمینان حاصل ہو، پھر سر اٹھا حتیٰ کہ اطمینان سے بیٹھ جائے، پھر اپنی ساری نماز میں اسی طرح کر۔ پیارے بہنوں بھائیوں، اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ہم نماز پڑھیں تو رکوع، سجدہ، قیام اور قاعدہ اطمینان سے، خشوع سے اور سکون سے صحیح طریقے سے کریں۔ یہ طریقہ ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ حدیث نمبر ہے 890۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ میں نے اپنے دل میں کہا، میں ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو غور سے دیکھوں گا، آپ کیسے نماز پڑھتے ہیں۔ چنانچہ میں نے توجہ سے آپ کی طرف دیکھا، آپ کھڑے ہوئے، اللہ اکبر کہا اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے حتیٰ کہ وہ آپ کے کانوں کے برابر ہو گئے۔ پھر آپ نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی، جوڑ اور کلائی پر رکھا، ہتھیلی، جوڑ اور کلائی پر۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کرنے کا ارادہ فرمایا تو آپ نے پہلے رفعتین کی، اسی طرح ہاتھ اٹھائے اور آپ نے اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھے۔ پھر جب آپ نے اپنا سر اٹھایا تو اسی طرح رفعتین کیا، پھر سجدہ کیا تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کانوں کے برابر رکھا، پھر بیٹھے اور اپنا بایاں پاؤں بچھایا اور اپنی بائیں ہتھیلی اپنی بائیں ران کے گھٹنوں پر رکھی اور اپنی دائیں کہنی کا کنارہ اپنی دائیں ران پر رکھا۔ پھر ہاتھ کی 2 انگلیاں بند کیں اور درمیانی انگلی اور انگوٹھے سے حلقہ بنایا۔ پھر آپ تشہد کی انگلی کو اٹھایا، چنانچہ میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے حرکت دیتے تھے اور اس کے ساتھ دعا کرتے تھے۔ حدیث نمبر ہے 891۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں کوکھ پر ہاتھ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ 893۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ نماز کی حالت میں اپنے دونوں پاؤں آپس میں ملائے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا، اس نے سنت کی مخالفت کی، اگر یہ ان میں فاصلہ کر کے راحت حاصل کرتا تو بہتر تھا۔ 903۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما قرأت کو الحمدللہ رب العالمین سے شروع فرمایا کرتے تھے۔ 906۔ حضرت نعیم مجمر فرماتے ہیں، میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی تو انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم
پڑھی، پھر سورۃ فاتحہ پڑھی، حتیٰ کہ جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر پہنچے تو آمین کہی، لوگوں نے بھی آمین کہی، اور جب وہ سجدہ کو جاتے تو اللہ اکبر کہتے، اور جب 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھ کر اٹھتے تو اللہ اکبر کہتے۔ جب انہوں نے سلام پھیرا تو فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تم سب سے بڑھ کر نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوں۔ 908 حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کے پیچھے نمازیں پڑھیں۔ میں نے ان میں سے کسی کو بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے نہیں سنا۔ 913 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام موجود تھے کہ آپ نے اپنے اوپر دروازہ کھلنے کی سی آواز یعنی چڑچڑاہٹ سی سنی۔ جبرائیل علیہ السلام نے اپنی نگاہ اوپر آسمان کی طرف اٹھائی اور کہا، یہ آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو کبھی نہیں کھلا۔ پھر اس سے ایک فرشتہ اترا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ خوش ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 نور عطا فرمائے ہیں جب آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، فاتح الکتاب اور سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ آپ ان دونوں میں سے جو حرف بھی پڑھیں گے وہ دیے جائیں گے۔ ماشاءاللہ۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایسی نماز پڑھائی جس میں بلند آواز سے قرات کی جاتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، جب میں بلند آواز سے قرات کروں تو تم میں سے کوئی آدمی سورہ فاتحہ کے سوا کچھ نہ پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے یعنی پیروی کی جائے، لہٰذا جب وہ اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو، اور جب وہ قرات کرے تو تم خاموش رہو، اور جب وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم ربنا لک الحمد کہو۔ حدیث نمبر 922۔ 926 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب پڑھنے والا امام آمین کہے تم بھی آمین کہو، کیونکہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، چنانچہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ حدیث نمبر ہے 933۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، جب آپ نے اللہ اکبر کہا تو کانوں سے نیچے تک اپنے ہاتھ اٹھائے رفع دین کیا، جب آپ نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا تو آمین کہا، میں آپ کے پیچھے کھڑا تھا، میں نے آپ کی آمین سنی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو یہ کہتے سنا، الحمدللہ حمدن کثیرا طیباً۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز سے سلام پھیرا تو فرمایا، نماز میں کس نے وہ کلمات کہے تھے؟ اس آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں نے، اور میری نیت بری نہیں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم 12 فرشتے ان کلمات کی طرف لپکے تھے، عرش تک کسی چیز نے انہیں نہیں روکا۔ حدیث نمبر ہے 938۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ہشام بن حکیم رضی اللہ عنہ کو سورہ فرقان ایسے الفاظ کے ساتھ پڑھتے ہوئے سنا جن کے ساتھ میں نہیں پڑھتا تھا، حالانکہ یہ صورت مجھے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی تھی۔ قریب تھا کہ میں جلد بازی کرتے ہوئے انہیں فوراً نماز ہی میں پکڑ لیتا، مگر میں نے صبر کیا، حتیٰ کہ وہ نماز سے فارغ ہوئے تو میں انہی کی چادر ان کے گلے میں ڈال کر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں نے انہیں سورہ فرقان قرآت سے مختلف الفاظ کے ساتھ پڑھتے ہوئے سنا ہے جس طرح آپ نے مجھے پڑھائی۔ یہ قرآن 7 لہجوں میں اتارا گیا، چنانچہ جو آسان ہو وہ پڑھو۔ یہ تھی حدیث نمبر 938۔ حدیث نمبر ہے 946۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 سنتوں میں 2 صورتیں قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے۔ حدیث نمبر ہے 978۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے علاوہ 2 صورتیں پڑھتے تھے اور آخری 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، اور کبھی کبھی ہمیں کوئی آیت سنا دیتے تھے اور ظہر کی پہلی رکعت لمبی کرتے تھے۔ حدیث نمبر 984۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کسی ایسے شخص کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جو فلاں شخص یعنی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ سے بڑھ کر اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز پڑھتا ہو۔ ہم نے اس شخص کے پیچھے نماز پڑھی، وہ ظہر کی پہلی 2 رکعتیں لمبی کرتا تھا اور آخری 2 ہلکی پڑھتا تھا۔ وہ عصر کی نماز بھی ہلکی پڑھتا تھا، وہ مغرب کی نماز میں چھوٹی مفصل صورتیں پڑھتا تھا، اور عشاء کی نماز میں والشمس والضحیٰ اور اس جیسی صورتیں پڑھتا تھا۔ صبح کی نماز میں لمبی صورتیں پڑھتا تھا۔ حدیث نمبر 985۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ایک انصاری آدمی اپنے پانی ڈھونے والے 2 اونٹوں کے ساتھ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرا جبکہ وہ مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے سورہ بقرہ شروع کر لی، وہ آدمی اکیلا نماز پڑھ کر چلا گیا۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے فرمایا اے معاذ، کیا تم فتنہ باز ہو؟ اے معاذ، کیا تم لوگوں کو آزمائش میں ڈال رہے ہو؟ تم نے کیوں نہ سبح اسم ربک الاعلی اور والشمس والضحیٰ اور ان جیسی دوسری صورتیں پڑھیں؟ حدیث نمبر ہے 992۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز میں سورہ اعراف دونوں رکعتوں میں تقسیم کر کے پڑھی۔ حدیث نمبر 995۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ رہا تھا کہ آپ نے ایک آدمی کو یہ صورت پڑھتے ہوئے سنا، قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے جنا اور نہ وہ جنا گیا، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، کیا واجب ہو گئی؟ آپ نے فرمایا جنت۔ حدیث نمبر 996۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ایک آدمی نے ایک آدمی کو نماز میں بار بار سورہ قل ھو اللہ احد پڑھتے سنا۔ جب صبح ہوئی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس بات کا آپ سے ذکر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یقیناً یہ سورت 3 قرآن مجید کے برابر ہے۔ حدیث نمبر ہے 1028۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نماز نہیں ہوتی جس میں انسان رکوع اور سجدے کے درمیان میں اپنی پشت کو سیدھا نہ رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں ان احادیث پہ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔